अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और सियासी सब्जियों और तबसरों के साथ गर्मा गर्म 5 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब। शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। तो पहली जो गर्मा गर्म बड़ी खबर है वो ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा, तकरीबन 1 साल पहले ही मैं आपको खबरों के दौरान ये बता चुकी थी कि शहबाज गिल जो हैं वो एक फ़ॉरेन एजेंट हैं, और आपने देखा कि हालिया दिनों में शहबाज गिल जो हैं वो अमेरिका भाग गए, और आपको पता है कि अमेरिका जाकर उन्होंने ख़ुद को फ़ॉरेन एजेंट के तौर पे रजिस्टर करवाया। और आपको ये भी पता होगा कि मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था कि वो पाकिस्तान आए थे, लेकिन न्याज़ी साहब ने उनको एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया था, क्योंकि न्याज़ी साहब का ये कहना था कि तुम हमारे फ़ॉरेन एजेंट के तौर पर बाहर लॉबिंग जो करवा रहे हैं वो उनके साथ मिलकर काम करो। फिर उसके बाद आपने देखा कि शहबाज गिल जो पाकिस्तान के अंदर अरेस्ट हुए थे, और जिस तरह से वो व्हील चेयर के ऊपर बैठकर करते थे, अगर वो वीडियो हुआ तो मेरा एडिटर यहाँ पे लगा देगा, तो उसके बावजूद शहबाज गिल को अक्ल नहीं आई, और न्याज़ी साहब के मज़मूम मकासद को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को अमेरिका के अंदर ना सिर्फ फ़ॉरेन एजेंट के तौर पे रजिस्टर करवाया, बल्कि वहाँ से बदतरीन प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के पास जाना शुरू कर दिया। और शहबाज गिल ने बयानात देना शुरू कर दिए कुछ मुतनाज़े किस्म के, जिसमें शहबाज गिल ने यहाँ तक भी कह दिया, मेरे मुंह में खाक, लेकिन क्योंकि मैंने उसका बयान दोहराना है, तो उसमें शहबाज गिल ने कहा कि अगर आप न्याज़ी को दोबारा से बनाते हैं वज़ीर आज़म तो हम पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री का किरदार ख़त्म कर देंगे, हम मिलिट्री ख़त्म कर देंगे, हम जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर देंगे, हम ये ख़त्म कर देंगे, हम वो ख़त्म कर देंगे। और इस तरह की बकवासियात जो हैं वो शहबाज गिल ने वहाँ पर करना शुरू कर दी। शहबाज गिल जो हैं वो बाज नहीं आ रहे थे, और आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि पिछले साल मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि शहबाज गिल उन दिनों में बहुत ज़्यादा अमेरिका जाया करते थे। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि शहबाज गिल की जो मिसेज हैं, जो उनकी बीवी हैं, वो पिछले 14 साल से अमेरिका में ही मुकीम है। उसकी वजह क्या है? तो जब हमने उसकी तफसीलात पता की थी तो पता ये चला था कि शहबाज गिल की बीवी जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर PhD करने के लिए अमेरिका आज से 14-15 साल पहले गई थी, और तब से वो वहाँ पर ही मुकीम है, क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आती, क्योंकि वो जिस खर्चे पर और जिस वीज़े पर गई थी तो वो वहीं पर रह गई हैं, और इसीलिए वो खुद क्योंकि पाकिस्तान आ नहीं सकती हैं तो उनके कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से शहबाज गिल को बार बार वहाँ पर जाना पड़ता था। अब शहबाज गिल ने देखा कि न्याज़ी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, और वहाँ पे इंसानी हकूक़ की तंजीमों को भी मैंने भड़काना है, वहाँ पे मैंने जो लॉबिंग की जा रही है अमेरिका के कांग्रेसमैन के साथ मिलकर, वो सारा कुछ मैंने करना है। और अच्छी बात है कि वहाँ पे मेरी बीवी भी है, तो सुकून से मैं रहूँगा। लेकिन शायद शहबाज गिल जो हैं वो ये भूल गए कि जो मारखोर होते हैं वो दुनिया में आप कहीं पर भी हों आपका शिकार कर ही लेते हैं। अब शहबाज गिल के गिर्द जो शिकंजा है वो बड़ा सख्त हो गया है, बड़ा टाइट हो गया है, और शहबाज गिल वो जो अमीषा पटेल की तरह सांस लेते थे, अब वो शहबाज गिल की सांसें मुझे लगता है कि बंद होने की प्लानिंग हो गई है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सेशन अदालत ने शहबाज गिल को इश्तिहारी करार दे दिया है, खबर नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट ये है कि सेशन अदालत ने फौरी तौर पे शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया है। तीसरे नंबर पे जो बड़ी खबर है वो ये है कि शहबाज गिल का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का कह दिया है, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का रियासत की तरफ से रिवेंज है, क्योंकि जो लोग बाहर जाकर मज़मूम मकासद के लिए भोंकते हैं, जो बाहर के ममालिक में बैठ कर उनके एजेंडे को फुलफ़िल करते हैं और ये समझते हैं कि हम तो अमेरिकन हैं, हम तो रशियन हैं, हम तो फलाने हैं, ढींगने हैं, हमारे पास तो वहाँ के पासपोर्ट्स हैं, तो वो शायद ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास बड़े तरीके हैं उनको सज़ा देने के, और ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं उनके इर्द गिर्द तो बहुत सख्ती। तो अब फाइनली ये फैसला किया गया है कि शहबाज गिल का जो शनाख्ती कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा, और ये सेशन अदालत की तरफ से हुक्म आया है। और इसके अलावा मैं आपको मज़ीद तफसीलात उनके बारे में बता दूं कि एडिशनल सेशन जज हैं जी ताहिर अब्बास सुपरा, उन्होंने ये बेसिकली हुक्म दिया है, और उसमें उन्होंने एक और सख्त हुक्म ये दिया है कि अगर शहबाज गिल अमेरिका या किसी और मुल्क में भागने की कोशिश करते हैं या वो किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उस एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। इंटरपोल से भी रब्ता किया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि चेयरमैन नादरा जो हैं वो उनके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन लें। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे ही चेयरमैन नादरा को कहा गया तो फौरी तौर पे उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का जो अमल है वह शुरू हो गया। और जज जो हैं, जज साहब ने कहा कि जानबूझकर ट्रायल को वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते, यानी कौन? शहबाज गिल। और शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो ये चल रहा है कि उन्होंने इदारों को बगावत पर उकसाया है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस्लामाबाद, फैसलाबाद में उनकी 2 रिहाइशगाह हैं शहबाज गिल की, और दोनों के बाहर जो है वो उनको इश्तिहारी करार देकर उनके घर के बाहर इश्तिहार जो है वो चिस्पा कर दिए गए हैं कि वो इश्तिहारियाँ, और उनको जल्द अज जल्द जो है वो
وہ گرفتار کیا جائے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور اسلام آباد کو جو ہے یہ بھی آرڈر دیا ہے کہ آپ شہباز گل کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی فوری طور پہ 30 دن کے اندر اندر رپورٹ جو ہے وہ جمع کرائیں کہ اب تک ان کے ٹوٹل کتنے اثاثے ہیں پاکستان کے اندر۔ 26 جولائی کو رپورٹ طلب کی گئی ہے اوورال، اور 30 دن کا مزید ٹائم دیا گیا ہے جس میں پراپرٹیز کے بارے میں انہوں نے بتانا ہے۔ سماعت کے احوال کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو ASI جو ہیں جو اس کیس کے تھے، انہوں نے شہباز گل کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ امریکہ بھاگ گئے تھے اس وقت، اور انہوں نے خود کو امریکہ بھاگ کر فورن ایجنٹ کے طور پر رجسٹر کروایا، اور ساتھ ہی جو ASI ہیں انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی جو تعمیلی رپورٹ ہے وہ بھی عدالت کے اندر جمع کرائی۔ تو شہباز گل کے گرد گھیرا بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو پریویس اس سے والا ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ DGISPR کی طرف سے یہ بات کلیئر کٹ آ گئی ہے کہ جو ملک کے اندر بیٹھ کر سب کچھ کر رہے ہیں، مذموم مقاصد کو فلفل کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں ان کے خلاف بھی ہوگی، اور جو یوتھی ہیں ان کے خلاف تو ڈیفینیٹلی ہوگی۔ اب چلتے ہیں جناب علی پوائنٹ نمبر 2 کی طرف، خبر نمبر 2 کی طرف۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 2 دن سے اسحاق ڈار کے بارے میں ایک خبر یوتھی بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ منسوب کیا جا رہا ہے اسحاق ڈار کا ایک بیان، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اگر ملک کو بچانا ہے تو جوہری اثاثوں کی قربانی دے دو، ملک ڈیفالٹ سے بچ جائے گا۔ 205 غریب ممالک کے پاس بھی ایٹم بم نہ ہونے کے باوجود وہ لوگ کئی گنا ترقی کر چکے ہیں، تو ہم بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بیان جو ہے یہ ٹوٹل 100% فیک ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا IMF کے اوپر بھی ان کے خلاف جو ہے وہ کافی جھوٹے بیانات بنا کر اس کو وائرل کیا گیا ہے، اور یوتھیے ہوں اور جھوٹ نہ پھیلائیں یہ ہو نہیں سکتا۔ اسحاق ڈار پہلے بھی اپنی تقریر میں یہ بتا چکے ہیں کہ IMF کے ساتھ ان کی ڈیل نہ ہونے کی پہلی وجہ ہی یہ تھی کہ IMF نے اسحاق ڈار سے جوہری تنصیبات اور اثاثوں کے بارے میں تفصیلات طلب کی تھیں، جس پہ اسحاق ڈار نے ٹیلی ویژن سکرین پر آ کر صاف کہا تھا کہ وہ ہم سے اس طرح کی تفصیلات پوچھتے ہیں جو ہم نہیں بتائیں گے، بلکہ یہ چیزیں جو اسحاق ڈار کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں یہ تمام باتیں جو ہیں اسد عمر کے اوپر پوری اترتی ہیں، کیونکہ اسد عمر نے IMF کو وہ تمام تفصیلات فراہم کی تھیں جو سی پیک کے نتیجے میں پاکستان اور چائنا کا ایک خفیہ معاہدہ تھا۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کرپشن اور غلط الزامات لگاتے ہیں نا، یہ اصل میں کہتے ہیں کہ جو شکی مزاج ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں پہ اس لیے شک کرتا ہے کیونکہ وہ خود ویسا ہوتا ہے، تو یہ جیسے خود ہیں یہ ویسے دوسروں کے نام کے ساتھ منسوب کر کے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی اکاؤنٹس یہ شیئر کر رہے ہیں ساتھ میں کبھی ہم نیوز لکھ دیتے ہیں، کبھی جیو نیوز لکھ دیتے ہیں، کبھی نیو نیوز لکھ دیتے ہیں، جو کہ سراسر غلط خبر ہے، اور اس کو جو ہے ڈیکوڈ کرنا اور آپ تک پہنچانا جو ہے بڑا ضروری تھا۔ اب چلتے ہیں جی خوشخبری کی طرف۔ تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان جو ہے وہ تجارت شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے LPG پاکستان آذربائیجان سے آ چکی ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ رشیا سے پاکستان کے اندر پہلا جہاز آیا تھا جس کے اندر کروڈ آئل تھا، اور اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ دوسرا جہاز پہنچ چکا ہے جو کراچی کی بندرگاہ پہ کھڑا ہے، اور 56,000 ٹن کا خام تیل ہے جو پاکستان میں پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کا میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ترقی کا ٹیک آف جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب ترقی کا ٹیک آف ہوتا ہے تو اس طرح کی ہرڈلز آتی ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ملک کو ایک بہت بڑے سانحے سے اور اس طرح کی چیزوں سے بچا لیا ہے۔ اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ تو پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ پاپا پین میں ہیں اور بیٹا اسپین میں ہے، یعنی کہ میں بات کر رہی ہوں پرویز الہی کی۔ پرویز الہی جو ہیں وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ضمانتیں ہو جائیں۔ مونس الہی جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر خود اسپین میں انجوائے کر رہے ہیں، اور پاپا کی جو ہے ضمانتیں کرانے کی حتی الامکان کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے جج صاحبان کے ساتھ ان کی واقفیتیں تھیں، کئی ان کے ساتھ جو ہیں وہ سہولت کار بھی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرویز الہی جو ہیں ان کی ایک طرف ضمانت ہوتی ہے اور دوسری طرف ان کو اگلے مقدمے میں نامزد کر کے فوری طور پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو اب کی بار FIA نے بختر بند گاڑی کے اندر ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا ہے۔ کیس نمبر 6 ہے جس میں ان کو جیل سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جب وہ میرے خیال سے سنوائی کے لیے گئے تھے تو وہاں سے ان کو پھر پکڑ لیا گیا تھا۔ تو پرویز الہی صاحب جب تک اپنی پریس کانفرنس نہیں کر لیتے، جب تک وہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت نہیں کر لیتے، جب تک کہ وہ خود کو نیازی صاحب سے جو ہے وہ نہیں کہہ دیتے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تب تک وہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں جی پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب کا خود سے والا منہ بن گیا ہے، اور
وہ کیا فرما رہے ہیں، وہ تب سے یہ فرما رہے ہیں، اور ان کی جو تکلیف باہر نکل رہی ہے وہ بڑی سخت تکلیف ان کی باہر نکل رہی ہے. تکلیف یہ ہے کہ جب سے DGISPR یعنی کہ پاک فوج کے ترجمان میجر شریف جو ہیں، میجر جنرل شریف صاحب جو ہیں، احمد شریف، ان کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا. خاص طور پہ جو ان کا اشارہ بدیال صاحب کی طرف سے ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو ہم نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، اگر اس کی راہ میں بھی کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا تو اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. تو اس کے اوپر جو اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب فرما رہے ہیں خود ہی سن لیجیے. سب کو ڈسکوالیفائی کرے سپریم کورٹ، 5-5 کروڑ کا جرمانہ کرے. حکومت کر رہی ہے. نہیں، یہ تو حکومت کر رہی ہے. دیکھو حکومت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ تو نہیں ڈال سکتی. یہ تو بڑے لنگڑے بہانے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، امریکہ. بھئی آپ نہ آپ استعفیٰ دو پرائم منسٹرشپ سے، آپ استعفیٰ دو. دیکھیں یہ چیف جسٹس نے آج یہ بالکل یہی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہی کا یہی وتیرہ چلا آ رہا ہے جس میں آپ ریشوز میں الجھا رہے ہیں. آئین بڑا واضح ہے ان چیزوں پر، چاہے وہ 90 دن کے الیکشن سے اس پہ بھی واضح ہے. ہمارا فیصلہ انہوں نے کہا اس پر بھی واضح ہے. آپ ریشوز پر کرتے ہو، اب بھی آپ وہی چیز جو ہے کر کے الجھا کر جو ہے آپ سائیڈ ایشوز میں ٹریک کر کے آپ کنفیوژن کیا جو ہے طرف لے کے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہے ہمارے برداشت جو ہے ہماری اس پہ آپ نہ. جی تو جناب، میرے ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. میرے بہت سارے ویورز کہہ رہے تھے کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر آپ بہت ساری انفارمیشن کیونکہ دیتی ہیں تو اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کروں گی کہ اتنا ہی دورانیہ رکھوں. تو اب یہ جو 5 پوائنٹس میں نے آپ کو شیئر کیے ہیں، آپ پرومس کیجئے کہ کامنٹ سیکشن میں آ کے مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے. سب سے پہلے کہ شہباز گل کو سزائے موت یا پھانسی کا پھندا لگنے جا رہا ہے. ان کا ID کارڈ، ان کے پاسپورٹس بلاک ہونے جا رہے ہیں. وہ کسی بھی ایئرپورٹ پہ بھاگیں، کہیں پہ بھی بھاگ جائیں، وہاں سے پکڑے جائیں گے اور پاکستان آ کر ان کی بہت بری حالت ہونے والی ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، خاص طور پہ جب سے وہ اشتہاری ہوئے ہیں اور ان کے جو مال و اسباب کی تفصیلات ہیں وہ بھی اب جو ہیں وہ طلب کر لی گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ان کو کوئی ریلیف ملے گا، جو کہ مجھے نہیں لگتا. اور اس کے علاوہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو بار بار پرویز الہی کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. روسی تیل جو پاکستان پہنچ گیا ہے، تجارت شروع ہو چکی ہے، پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب کا جو غصے والا حال ہو گیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. اور خاص طور پہ اسحاق ڈار سے منسوب کر کے PTI کا جو نیا پروپیگنڈا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ ہماری جوہری تنصیبات کے بارے میں جو ہے ملک کو مشورہ دے رہے ہیں، جو کہ سراسر غلط اور جھوٹی اور بے بنیاد خبر ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے اور سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تفسیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.